الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم. سلام اس آقا پر مطلق ہو جس نے توڑ دیے، سلام اس آقا پر مطلق ہو جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس ہادی عالم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، اس ہادی عالم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، کچھ راہیں دیں کچھ موڑ دیے. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں بھائیوں، آج کا یہ پروگرام مسجد عثمان غنی کا سالانہ پروگرام ہے. سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے معنون ہے. یہ پروگرام جہاں ہمیں ایک دوسرے سے ملاقات کا ذریعہ بناتا ہے، ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، وہاں پچھلے کچھ عرصے سے یہ پروگرام ہمیں حضرت قاری صاحب کی یاد بھی دلاتا ہے. آج یہ دوسرا پروگرام ہے جو حضرت کے بغیر ہم کر رہے ہیں. اللہ رب العزت حضرت کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ان کے جانشین ہمارے بھائی حضرت مولانا عبداللہ ہاشم صاحب، اللہ رب العزت وہی صلاحیات ان کو عطا فرمائے، اور جو ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ پڑی ہے ان کو بخوبی اللہ رب العزت نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے ذمہ مختصر سا وقت لگا ہے، دو چار باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرتا جاؤں. آج کی اس کانفرنس کا عنوان ہے سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے، رب العالمین نے آپ کو بہت سارے اعزازات سے نوازا، اور ایسے اعزازات جو پہلے کسی نبی کو بھی اللہ نے عطا نہیں فرمائے تھے. ان میں ایک اعزاز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو انبیاء کی امامت کا شرف بخشا. بیت المقدس میں تمام انبیاء صفوں میں کھڑے تھے، اور مصلی پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوئی. آپ نے نماز پڑھائی، آپ کو امام الانبیاء کا لقب ملا، اور تمام انبیاء کی نبوت پر ایک دفعہ پھر سے مہر لگی. اس پر دلیل دیتا چلا جاؤں. ڈاکٹر خالد محمود صاحب کے پاس کچھ قادیانی نوجوان آئے. انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا مسئلہ بنا رکھا ہے، روز ہمیں کافر کہتے ہیں اور ہمارے اسکانے کا انکار کرتے ہیں. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ غلام احمد دجال جو ہے وہ نبی نہیں ہے؟ تو حضرت نے بڑی سادہ سی مثال دی. فرمایا معراج کے سفر کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی مانتے ہیں. کہا بیت المقدس میں جانا مانتے ہو؟ کہا جی مانتے ہیں. کہا انبیاء کی امامت کو مانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کرائی ہے؟ کہا جی مانتے ہیں. کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا رہے تھے، مقتدیوں کی صف میں مرزا تھا؟
کہا جی نہیں وہاں مرزا تو نہیں تھا. کہا اگر میرے پیغمبر کی ابتدا میں پڑھنے والے انبیاء کی نمازوں کی صف میں مرزا نہیں تھا تو نبوت کی لسٹ میں مرزا شامل نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں معراج کی اس رات میں جس کی امامت کی وہ نبی ہے. جو اس جماعت میں شامل نہیں تھا بعد میں اپنے آپ کو نبی کہے گا, اسے نبی ماننے کو ہم تیار نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں. یہ خبر مجھے اور آپ کو کس نے دی؟ رب العالمین کے قرآن سے ملی ہے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے, آپ نے آ کر اطلاع دی کہ رات کے اس لمحے میں یوں سفر کر کے گیا, میں نے انبیاء کی امامت کی, میں نے جنت کی سیر کی, میں فلاں نبی سے مل کے آیا ہوں. تو اس وقت جو کافر وہاں موجود تھے, ایک ایک کافر وہاں انکار کرنے لگا. سب سے پہلا وقت کا سب سے بڑا فرعون اس کا ابو جہل آیا اور کہنے لگا کیا دلیل ہے کہ آپ وہاں امامت کر کے آئے ہیں, آپ بیت المقدس میں گئے ہیں, آپ جنت کو دیکھ کر آئے ہیں, ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں, تمام انبیاء سے ملاقات کر کے آئے ہیں, آپ ہمیں بتائیے بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں, کتنی کھڑکیاں ہیں. اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا فرما دیا, درمیان کے سارے پردے ہٹا کے مسجد اقصی کو اللہ کے پیغمبر کے سامنے کر دیا. اور ابو جہل سوال کرتا, اس کی ذریت سوال کرتی, آپ اس بیت المقدس کو دیکھتے, مسجد اقصی کو دیکھتے کہ کتنے دروازے ہیں, آپ کن کے بتا دیتے, کتنے ستون ہیں دیکھ کے بتا دیتے, کتنی کھڑکیاں ہیں دیکھ کے بتا دیتے. جب ابو جہل لاجواب ہو گیا, کیا سیدھا اس نے کہا میں سب سے پہلے جاتا ہوں اور کائنات میں اللہ کے پیغمبر پر سب سے پہلے ایمان لانے والے, امام الانبیاء پر ایمان لانے والے, امام الصحابہ کے پاس ابو بکر, آج مجھے بتا کیا یوں ہو سکتا ہے رات کے ایک لمحے میں کوئی شخص اپنے گھر سے اٹھتا ہے, مسجد اقصی جاتا ہے, ساتوں آسمانوں پہ جاتا ہے, انبیاء سے ملاقات کرتا ہے, جنت کو دیکھتا ہے, رب العالمین سے ملاقات کرتا ہے, پھر واپس بھی آ جاتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں دل تو نہیں مانتا, ایسا ہو تو نہیں سکتا, تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا سفر ممکن تو نہیں ہے. رب العالمین سے ملاقات, ساتوں آسمانوں کی سیر, انبیاء سے ملاقات, انبیاء کی امامت, دل تو نہیں مانتا. ابو جہل نے دیکھا لوہا گرم ہے, نوجوان ہے, آج میں ان کو ہٹا دوں گا, اگر ابو بکر ایمان سے بدل گیا پھر قیامت تک شاید اور کوئی ایمان لانے والا نہ بنے, پھر باقیوں کو بھی ہٹانا آسان ہو جائے گا. لیکن اسے پتہ نہیں میں بات کس سے کر رہا ہوں. ابو جہل کہنے لگا اگر تیرا دل نہیں مانتا تو تیرا یار محمد مصطفیٰ یوں کہہ رہا ہے. ابو بکر صدیق نے جب یہ بات سنی کہ میرے پیغمبر نے یوں کہا ہے, ابو بکر صدیق نے کہا عقل تسلیم نہیں کرتی, دل نہیں مانتا, لیکن آج سے پہلے بھی میں نے کبھی عقل سے پوچھ کے پیغمبر کی بات پہ ایمان نہیں لایا, آج سے پہلے بھی کبھی میں نے دل سے پوچھ کے پیغمبر کی بات پہ ایمان نہیں لایا. میرا پیغمبر جو فرماتا ہے میں اس پر ایمان لے آیا کرتا ہوں. یہ امام الصحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے امام الانبیاء کی تصدیق کی ہے بیت المقدس کے سفر کی. آپ کی نبوت کی تصدیق بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی, پھر معراج کے سفر کی تصدیق بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں, اللہ کے پیغمبر کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا. جب ایسا وقت آتا کفار دلیل مانگتے, ابو بکر میدان میں آتے, اللہ کے پیغمبر پہ لگنے والے الزام کو دھو ڈالتے. پھر اللہ نے ابو بکر کو بھی تنہا نہیں چھوڑا, نہ ابو بکر کو تنہا چھوڑا, نہ ابو بکر کی بیٹی کو تنہا چھوڑا. میں بات مختصر کرتے ہوئے صرف 2 منٹ میں بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں. ابو بکر صدیق مسجد نبوی سے نکلے, یہودی ٹولہ بنا کے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں مسلمانوں کا خدا نعوذ باللہ غریب ہو گیا ہے, ہم سے قرض مانگ رہا ہے. ابو بکر صدیق نے جب یہ بات سنی یہ میرے رب کی گستاخی کر رہے ہیں, ابو بکر صدیق نے کھینچ کے تھپڑ یہودی کے منہ پہ مارا, تھپڑ مار کے آگے نکل گئے. یہ یہودی پراپوگنڈا کرنے لگے, سارے اکٹھے ہو گئے, آج چلو اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں جا کے شکایت لگاتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی ابو بکر ہمیں تھپڑ مار گئے ہیں. یہودی یہ مشورہ کر کے آ رہے ہیں اگر حضور نے یہ بات کہہ دی کہ تھپڑ کا بدلہ تو تھپڑ ہے, لہذا تم ابو بکر کو تھپڑ مار دو, تو ایسا تھپڑ مارے
ماریں گے کہ ابو بکر کو 7 نسلیں یاد آ جائیں گی، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا جب پیغمبر پہ ایسا وقت آتا ہے گواہی کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ ابو بکر کو آگے کرتا ہے۔ جب ابو بکر پہ ایسا وقت آتا ہے گواہی کی ضرورت پڑتی ہے، رب العالمین خود میدان میں آ کے ابو بکر کی صفائی پیش کرتا ہے۔ یہودیوں نے کہا حضور تھپڑ مارا ہے انہوں نے، حضور نے کہا ہوگا، یہ بات میں اپنے تخیلات سے کہنے لگا ہوں، حضور نے کہا ہوگا بھولتے نہیں گئے ہو، تھپڑ شپڑ عمر مارتا، ابو بکر نہیں مارتا۔ تھپڑ مارنے والے کام عمر کیا کرتا ہے، ابو بکر نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم نے پہچانا ہوا ہے، اسی نے مارا ہے، ابو بکر نے مارا ہے۔ بلا لیا گیا، ابو بکر تھپڑ مارا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ حضور میرے رب کی توہین کر رہے تھے۔ آپ بھی تم نے توہین کی ہے؟ تقیہ کرنے لگے، نہیں حضور ہم نے تو نہیں کی۔ ہمارے منہ میں کہتے ہیں اسی ابو بکر نو مندے ہیں، اسی تے عمر نو مندے ہیں، عثمان نو مندے ہیں، دل میں کہتے ہیں مانتے شانتے کوئی نہیں ہے، ان کے منہ پہ تقیہ کرنا پڑتا ہے۔ وہاں بھی یہودیوں نے تقیہ کیا، کہا جی اسی نہیں، ہم نے نہیں کی، ہم نے توہین نہیں کی۔ کوئی گواہ ہے؟ ابو بکر کوئی گواہ ہے؟ حضور گواہ تو کوئی نہیں۔ حضور بھی خاموش ہیں، ابو بکر بھی خاموش ہے۔ یہودی اندر سے خوش ہیں کہ آج ابو بکر کی خیر نہیں ہے، آج بدلہ لیں گے اور ایسا تھپڑ ماریں گے۔ لیکن یہاں رب خاموش نہیں رہا۔ جب ابو بکر کو کوئی دنیا میں اور گواہ نہ ملا تو رب نے قرآن نازل کر دیا کہ میں رب سن رہا تھا، یہ یہودی اپنے رب کو فقیر کہہ رہے تھے۔ تو رب العالمین نے ابو بکر صدیق کو تنہا نہیں چھوڑا، صدیق نے نبی کو تنہا نہیں چھوڑا، رب العالمین نے ابو بکر کو تنہا نہیں چھوڑا۔ پھر جب باری صدیق کی بیٹی پر آئی، ان پر تہمت لگی، رب العالمین نے صدیق کی بیٹی کو بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ آج سیرت امام الانبیاء کانفرنس میں اور آپ یہاں حاضر ہیں۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر، جس سفر میں آپ کو امام الانبیاء کا لقب ملا، اس کی تصدیق کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی کانفرنس کو آگے بڑھاتے ہوئے